الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة رواہ البخاری. محترم سامعین کرام و ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا نماز میں کی جانے والی غلطیاں اور کوتاہیاں یا نمازیوں کے اندر پائی جانے والی غلطیاں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خلاف سنت وضو کرنا. جی ناظرین، آپ نے جو سنا وہ صحیح ہے. میں نے وہی کہا ہے کہ خلاف سنت وضو کرنا. کیا مطلب؟ مسجد کے اندر وضو خانے میں بیٹھ کر کے لوگ وضو کر رہے ہیں اور نل بھی کھلا ہوا ہے، ادھر کبھی موبائل میں بات کرنے میں مشغول ہے یا سامنے جو شخص ہے ان سے بات کرنے میں مشغول ہے، اور ایسے مشغول ہے کہ پانی کا بھی ضیاع ہو رہا ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے، کوئی خیال نہیں ہے. یا پھر اگر پانی کا ضیاع نہیں ہو رہا ہے تو ایسے موقع پر لا علمی کی بنا پہ انسان ایسا وضو کر رہا ہے کہ اعضائے وضو کو خلاف سنت دھو رہا ہے. جیسا کہ سنت کیا ہے؟ اگر ایک مرتبہ بھی دھوئے تو وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مرتن جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی اعضائے وضو کو دھونا ثابت ہے. اسی طرح سے دو مرتبہ بھی دھونا، اعضائے وضو کو دھونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. اور 3 مرتبہ دھونا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. تو ایک مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے، یعنی 4 مرتبہ کہیں لا علمی کی بنا پہ اگر آپ دھوئیں گے تو یہ خلاف سنت ہوگی اور سنت کے طریقے سے آپ ہٹ جائیں گے اور آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا. اس لیے نمازیوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہر شخص کو میں نہیں کہتا لیکن ایسے کچھ لوگ ہیں جن کے اندر یہ غلطیاں پائی جاتی ہے اور وضو کرنے میں بھی کیا کرتے ہیں؟ اسراف سے کام لیتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے انسان کو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے انسان کو. اور جب وضو خانے کے اندر بیٹھا ہوا ہو اس وقت کیا کریں؟ پورے اہتمام اور پورے غور و تدبر کے ساتھ بیٹھے اور وضو صحیح ڈھنگ سے کرے. اسی طرح سے ایک یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب انسان وضو کر رہا ہو اس وقت اپنے ہاتھ کی انگلیاں، اسی طرح سے پاؤں کی انگلیاں، ان میں خلال نہیں کرتے. خلال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس طرح سے پورے اچھی طرح سے ان کو دھونا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے. تو اس چیز کا بھی اہتمام نہیں کیا جاتا، تو یہ بھی کرنا چاہیے. اسی طرح سے بعض حضرات شوقین ہوتے، انگوٹھی وغیرہ پہنتے ہیں. جی اجازت ہے، انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں، چاندی وغیرہ کا انگوٹھی ہے تو آپ پہن سکتے ہیں. لیکن وضو کرتے سمے خاص دھیان رکھنا چاہیے اور اس بات کو غور سے سوچنا اور تدبر کرنا چاہیے کہ وضو کے موقع پہ کیا کرے. انگوٹھی کو کیا کرے؟ ابن سیرین وغیرہ سے ہے کہ وہ جو انگوٹھی کو اچھی طرح سے ہلاتے تھے تاکہ وہاں تک پانی پہنچ جائے. اگر انگوٹھی آپ پہن رکھے ہیں اور پانی وہاں تک نہیں پہنچا ہے تو پھر آپ کے وضو نہیں ہوئے. اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وعید سنائی، بہت دھمکی سنائی ایسے لوگوں کے لیے جو وضو کرتے ہیں اور اعضائے وضو خشک پڑ جاتا ہے، خشک رہ جاتا ہے. تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے وضو کے بعد مسنون اذکار نہ پڑھنا. ناظرین، وضو کے بعد اگر آپ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے آپ کے لیے. آپ جس دروازے سے چاہیں آپ داخل ہو سکتے ہیں اور آپ کو ہر دروازے کیا ہے ویلکم کہنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے
تیار ہوں گے، آپ 8واں دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے آپ داخل ہو جائیں گے، صرف وضو کے بعد مسنون اذکار پڑھنے کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اس کے کوئی شریک نہیں، واشہد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر کوئی پڑھ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو فتحت لہ ابواب الجنہ، ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو ناظرین ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون اذکار ہے وضو کے بعد، ان دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال اس بات کو ختم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقۂ وضو ہے اس طرح سے وضو کرنے، اسی طرح سے جو وضو کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شدہ دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق دے دے۔ تقبل رب العالمین واقدامنا، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلی الا الی سترۃ، رواہ مسلم۔ محترم ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے یہ صحیح مسلم اور اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، اور روایت صحیح ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا نماز میں کی جانے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یا نمازیوں کے اندر پائی جانے والی غلطیاں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سترے کا اہتمام نہ کرنا۔ جی ناظرین، سترے کا اہتمام نہ کرنا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصلی الا الی سترۃ، کوئی شخص بغیر سترے کی نماز نہ پڑھے۔ اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ جب سترہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس کے قریب ہو کر کے کھڑے ہوں، اور سترے کے درمیان سے گزرنے والے کو روکو، اگر وہ نہیں رکتا ہے تو اس سے سختی سے ان کو روکو۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے۔ تو سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ آتا ہوگا کہ سترہ آخر ہے کیا، کیونکہ ابھی تقریباً 80% لوگ نہیں جانتے سترہ کیا چیز ہے۔ تو ناظرین، سترہ کیا ہے؟ یعنی نمازی اپنے سامنے اوٹ کے شکل میں یا سترے کے شکل میں یا آڑ کی شکل میں کوئی چیز رکھتے ہیں، اس کو سترہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً شریعت میں سترہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو نمازی اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، لمبائی کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مقدار، یعنی اونٹ کے کجاوے، جو اونٹ کے اوپر جو ڈالا جاتا ہے کجاوا، پالان، اس کی پچھلی لکڑی کی مانند ہونا چاہیے، اس کے برابر ہونا چاہیے۔ وہ ایسے رحل نما ہوتا ہے، رحل کی شکل ہوتا ہے جو پیچھے ڈالا جاتا ہے، تقریباً 1.5 فٹ کی اونچائی ہونی چاہیے، یا 2 بالست، یا اسی طرح سے 1 ہاتھ کم سے کم۔ یہ اس کو سترہ کہا جاتا ہے، نمازی اپنے سامنے رکھے، وہ رکھتا ہے۔ اب اس کو کتنے قریب رکھا جائے؟ تو اتنا قریب رکھا جائے جتنا سجدے اور اس سترے کے درمیان سے کوئی بکری کا بچہ وغیرہ گزر سکے، اتنا ہی قریب ہو کر کے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سترہ کے قریب ہو کر کے کھڑے ہوں۔ اور صحابہ کرام اس سترے کی بڑی اہمیت سمجھتے تھے اور سترے کی بڑی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اذان مغرب کے بعد، یعنی نماز مغرب سے قبل جو 2 رکعت سنتیں ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، کہ مغرب سے پہلے سنت پڑھو، مغرب سے پہلے سنت پڑھو۔ پھر آپ نے رخصت دے دیا کہ جو چاہے پڑھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ تو وہ نماز
جو مغرب کی جو پہلے کی 2 سنت ہے، وہ سنت پڑھنے کے لیے صحابہ کرام جب آگے بڑھتے تھے تو یہ خیال صحابہ کرام کے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیال ہوتا تھا کہ کیسے ہم جا کے ستون کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے، اسی کو سترہ بنا دیں گے، اور ستون ڈھونڈا کرتے تھے کہ وہ تاکہ وہاں جا کر کے نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو اگر کوئی ستون کے پاس جگہ نہ مل پاتی تھی تو ایسے میں کوئی اگر ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہو تو وہ کہتے تھے کہ آپ پیٹھ میرے طرح کر دیں تاکہ میں آپ کو سترہ بنا دوں، اور اس آدمی کو سترہ بنا لیتے تھے۔ تو اس لیے سترے کے اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی نماز پڑھتے تھے سترے کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ عید و بقرعید کے لیے بھی جب نماز عیدگاہ میں پہنچتے تھے تو وہاں پر بھی ایک پرچھی کی شکل میں ایک لے کے جاتے تھے اور وہاں گاڑ دیتے تو اس کو سترہ بنا لیتے تھے۔ تو سترے کی بڑی اہمیت ہے، صحابہ کرام کے ادوار کے اندر سترے کی بڑی اہمیت پائی جاتی تھی۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی نماز میں سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز میں سترے کا اہتمام کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی ہماری نگاہیں وہیں پہ ہوگی اور ہماری نگاہیں ادھر ادھر منتشر نہیں ہوگی، ادھر ادھر نہیں جھانکے گی، اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع پایا جائے گا۔ اس لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سترے کے درمیان سے کسی کو، سترے کے بیچ سے کسی کو گزرنے نہ دیا جائے۔ ہاں، سترے کے باہر سے اگر کوئی گزر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے تو سترہ رکھا گیا تاکہ نماز کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ ہاں، لیکن اگر درمیان سے اگر گزرتا ہے تو ان کو سختی کے ساتھ روکا جائے۔ آئیے ایک واقعہ کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے، جمعہ کے بعد سنت وغیرہ پڑھ رہے تھے۔ ہوا یہ کہ ان کے سامنے سے ایک شخص آیا اور گزرنے کی کوشش کی، یعنی سترے کے درمیان سے، تو انہوں نے روکا، اور نہیں رکنے کی صورت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواہ البخاری۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور روایت صحیح ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا نماز میں کی جانے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یا نمازیوں کے اندر پائی جانے والی غلطیاں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز کا مسنون طریقہ جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کرنا۔ جی ناظرین، ایک انسان کو علم ہو گیا کہ یہ مسنون طریقہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے، صحابہ کا عمل یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھی ہے، ان کو جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرنا، صرف یہ کہہ کر کے ٹال مٹول کرنا کہ ہمارے امام اس طرح سے نہیں کہے۔ مثلا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھا، اور رکھنے کے بعد علی صدری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پر ہاتھ باندھا۔ روایت صحیح ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی دوسری روایت لانا، چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، چاہے محدثین نے اس روایت پر کلام ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن ان کے امام نے کہا کہ تحت السرہ یعنی نیچے ہی باندھنا ہے تو وہ نیچے ہی باندھیں گے۔ صحیح روایت کو پس پشت ڈال دینا، صحیح عمل کو پس پشت ڈال دینا، صحیح طریقہ مسنون طریقہ پس پشت ڈال دینا، اور اپنے امام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلیئر کٹ انداز میں کہہ دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی، چاہے جنازے کی نماز ہو، قیام اللیل ہو، نوافل ہو، نماز استخارہ ہو، فرض نماز ہو، ہر فرد کے اوپر، ہر آدمی کے اوپر فرض ہے نماز کیا کرے، سورہ فاتحہ پڑھے وہ۔
بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز فجر پڑھائی، اور نماز فجر پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کرنا بوجھل ہو گئے، قرات کرنا ذرا مشکل ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرے، تو سلام کے بعد صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد کہا کیا تم کچھ پڑھتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پڑھتے ہیں وہی ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ دیگر سورت نہ پڑھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ فَهُوَ خِدَاجٌ یعنی نماز ناقص ہے، ادھوری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آخر مقتدی حضرات کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، لیکن وہ کیسے پڑھے، یعنی ظہری نمازوں میں کس طرح سے پڑھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ظہری نماز میں بھی وہ نماز سورہ فاتحہ پڑھیں گے، امام کے پیچھے پیچھے پڑھیں گے وہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد دیگر سورت نہیں پڑھیں گے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہا کہ ہاں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے بھی پڑھنا ہے۔ سوال کہ امام بھی پڑھتا ہے نا؟ کہ ہاں امام پڑھتا ہے لیکن ان کے باوجود بھی تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب یہاں پر اتنے حدیث کو سن لینے کے بعد اتنے احادیث ان کے سامنے آ گئی، لیکن ان کے باوجود بھی وہ صرف یہ کہہ کر کے ٹال مٹول کر دینا اور اس پر عمل نہ کرنا کہ ہماری امام نے کہا کہ امام کے بغیر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو پھر ایسا ہے کہ کیا منہ میں انگار بھری جائیں گی۔ اس طرح سے ہمارے امام نے کہا، حالانکہ اس کے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، لیکن ان کے باوجود بھی آنکھیں بند کر کے امام کی باتوں کو ماننا اور مسنون طریقے کو جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت نماز کے اندر پائی جانے والی غلطیاں اور کوتاہیوں میں سے بہت بڑی غلطی ایک یہ بھی ہے۔ تو ناظرین، بہرحال یہیں سے بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مسنون طریقے جاننے کے بعد ان تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین واقدامنا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔